درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ خواہشات تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اس صورت میں انبیاء کرام کی ان خطاؤں کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے چل کر پھر سورہ مومن میں اس کا ذکر ہوگا، سورہ فتح میں بھی اس کا ذکر ہوگا۔ تو انبیاء کی خطاؤں کو کبھی بھی عام انسانوں کے گناہوں پر تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور انبیاء کرام معاذ اللہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ان سے بھول ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ خطا کا لفظ بڑا مناسب ہے، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ صحیح نشانے پر تیر پھینکیں، لیکن نشانے پر نہیں گیا، خطا ہو گیا، ہو جاتا ہے خطا، کوئی بات نہیں۔ نمبر دو، انبیاء اکرام کی جو یہ خطائیں ہیں یہ ہمیشہ جانب خیر ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے گناہ وہ جانب شر ہوتے ہیں، ہمیں نفسانیت ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء اکرام کی خطائیں ہمیشہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ، اس میں کوئی نفسانیت نہیں تھی، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، لیکن اللہ نے متوجہ کیا کہ آپ کا اصل کام وہ ہے۔ نمبر تین، کسی کا اچھا قول ہے کہ حسنات الابرار کا سیئات المقربین، عام آدمی کی بڑی بڑی نیکیاں مقربین کے درجے پر جا کر وہ سیئات بن جاتی ہیں، خطائیں بن جاتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ میں کسی دن رات میں 2 گھنٹے تک کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھوں، تو میں بولوں گا میں نے بہت بڑا تیر مارا، میں نے 2 گھنٹے آج کھڑے ہو کے تہجد پڑھی ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول جو آدھی رات اور 2 تہائی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، اگر وہ 2 گھنٹے کھڑے ہوں گے تو ندامت محسوس کریں گے کہ آج میں نے کم عبادت کی ہے، میرا معمول تو زیادہ ہے۔ تو جو نیکی ہمارے لیے بہت اونچی ہے، ان کے حساب سے وہ نیکی بڑی کم ہے وہ۔ نمبر 4، چونکہ نبی اسوہ ہیں، ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، ذرا سی کمی ہوتی ہے تو اللہ ان کو متوجہ کر دیتا ہے تاکہ ان کا اسوہ بالکل صاف ستھرا رہے۔ اگر میں اور آپ انشاءاللہ نہیں کہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کسی کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے متوجہ کر دیا، اس لیے کہ آپ نے اسوہ بننا ہے، آپ نمونہ ہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات خطاب ہوتا ہے نبی سے، لیکن نبی کے توسط سے اس کا رخ ہوتا ہے امت کی طرف۔ اے نبی، آپ اللہ سے بخشش مانگیے اپنی خطاؤں کی، تو آپ کے توسط سے ہمیں حکم ہے کہ ہم مانگیں بخشش اپنی خطاؤں کی۔ اور پھر اس اسلوب سے شرک کا بھی سد باب ہوتا ہے۔ اللہ اگر نبی کو بھی خطا پر متوجہ کرتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی معبود نہیں ہے، نبی خود کسی کے سامنے بندہ ہے، کسی کے سامنے عاجزی سے استغفار کرتا ہے، اور وہ اصل معبود نبی کی استغفار کو قبول کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس قسم کی خطاؤں کے بیان سے نبی کا اسوہ قابل اتباع محسوس ہوتا ہے، کیا ہم بھی ان کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ورنہ اگر نبی کی اس طرح کی خطاؤں کا بیان نہ ہو تو پھر تو ہم کہیں کہ وہ تو خطا کر نہیں سکتے تھے، ہم تو مجبور ہیں، ہمارے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، لہٰذا ہم کہاں دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ان خطاؤں کے بیان سے اللہ نے ثابت کیا کہ انبیاء بھی انسان تھے، بشری کمزوریاں تھیں، خطا ہو جاتی تھی، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ معاف کر دیتا تھا۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کے رکوع میں ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ جس کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، بے شک ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد۔ فلسفیانہ مذاہب میں یہ باتیں رہی ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کا ایک کھیل ہے، معاذ اللہ، بہت بڑا خالق ہے وہ، اور اس نے اپنے شغل کے لیے اس نے یہ کائنات بنا دی ہے اور وہ تفریح کر رہا ہے، کسی کو گرا دیتا ہے اور کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو رلاتا ہے کسی کو ہنساتا ہے، تفریح کر رہا ہے معاذ اللہ۔ فرمایا کہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، ہم نے اس آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، اور پس ہلاکت بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی آگ کی صورت میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ارے کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے عمل کر رہے ہیں برابر کر دیں گے ان کے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو برابر کر دیں گے فاسقوں اور فاجروں کے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو اللہ معافی کر دے گا۔ تو اگر اللہ سب کو معاف کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فاسق و فاجر اور متقی دونوں برابر ہو گئے، دونوں کو اللہ معاف کر دے گا، پھر کیا ضرورت ہے شریعت پر عمل کرنے کی؟ تو گویا شریعت کا دینا نہ دینا برابر ہو گیا اور کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کس قدر گمراہ کن باتیں ہیں۔ ہم نے تو لوٹ مار کی، دوسروں کے دل دکھائے، دوسروں کے پیسے دبائے، ان کے پلاٹ دبائے، پورے ملک میں لوٹ مار کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ فرمایا کہ نہیں، شریعت اللہ تعالیٰ نے بامقصد دی ہے اور قیامت کے دن شریعت پر عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہوں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو نازل کیے ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بڑی برکتوں والی ہے۔ انسان کے اندر یہ کتاب اتر جائے تو انسان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ زمین میں پانی اترتا ہے تو اس کی برکتیں نکالتا ہے، جیسے پانی مبارک ہے، ماء مبارکہ کہا گیا، یہ کتاب بھی مبارک ہے، کسی کے اندر اتر جائے پھر اس انسان سے کیسے کیسے خیر ظاہر ہوتے ہیں۔ اے نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، لے یدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ تدبر کہتے ہیں گہرے غور و فکر کو، ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس کی گہرائیوں میں اترنا، اس سے قرآن کی عظمت آشکارا ہوتی ہے، اس سے ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں ان کا حل ملتا ہے۔ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل ہے، تدبر کرنا پڑے گا، گہرا غور و فکر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں غور و فکر کرنے والے۔ ایک ہے قرآن پر غور و فکر کا اسلوب، تدبر، گہرا غور و فکر، اس حوالے سے قرآن مجید مشکل کتاب ہے، پوری زندگی بھی غور و فکر کر کے انسان محسوس کرتا ہے کہ ابھی قرآن مجید کے تمام مضامین کو نہیں سمجھ سکا۔ اور ایک ہے تذکر، سرسری غور و فکر کر کے سمجھنا قرآن چاہتا کیا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر غور و فکر کے ان دونوں اسلوبوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکر کے ذریعے سے ہم اپنے فوری جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی درست کر لیں، اور تدبر کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا گہرا فہم عطا فرمائے تاکہ اس کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں اترے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان دونوں کی دعوت دی ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیے سلیمان۔ نعم العبد، کیا ہی عمدہ بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجہاد، جبکہ ان کے پاس پیش کیے گئے شام کے وقت بڑی عمدہ نسل کے گھوڑے جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس مال سے محبت کرتا ہوں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، مجھے یہ گھوڑے اس لیے پسند ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب وہ یہ سوچ رہے تھے تو گھوڑے ان کے پاس سے لے جائے گئے، اور وہ گھوڑے چلے گئے ان سے اوٹ میں، گھوڑے دور چلے گئے۔ ردوہا علیہ، پکارا گھوڑوں کو واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ فتفق مسحم بالسوق بالاعناق، تو وہ پھر لگے محبت کے ساتھ ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے کہ مجھے ان سے پیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانچا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر رکھ دیا ایک دھڑ۔ ثم انا، تو پھر وہ رجوع ہوئے۔ اب اس آیت کی بھی بڑی عجیب قسم کی تفسیریں آپ کو ملیں گی، لیکن جس تفسیر کی طرف زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، کہ اللہ میری اولاد کو میرے بعد میرے مشن کا جانشین بنا دے، جیسے میں اپنے والد کے بعد خلیفہ بنا ہوں ایسے میری اولاد کو بھی اعزاز ملے۔ لیکن ان کی اولاد میں وہ سعادت نہیں تھی، اور وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تو بالآخر ایک روز انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، میری اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ میری جانشین بن سکے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ تربیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے میری اولاد وہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ تو انہیں احساس ہو گیا، انہوں نے پھر یہ دعا کرنا بند کر دی۔ ثم اناب، اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ قال رب اغفر لی، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ہی ایسی بادشاہت دے دے کہ جیسی بادشاہت تو میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ بس اللہ، میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ہی تو ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت میرے بعد تو کسی اور کو نہ دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو پھر ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دی ہوا، یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے بڑی نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے، جس رخ پہ چاہتے تھے ہوا کو چلاتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے ان کے قابو میں کر دیے جنات جو کہ بہت بڑے ماہر تعمیرات تھے، جو ہے وہ عمارات تعمیر کرنے والے اور غوطے لگانے والے جو سمندروں سے غوطے نکالتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفار، اور کچھ دوسرے بھی تھے جو جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں، یعنی ریزرو فورس بھی تھی جنات کی، جب چاہتے تو انہیں بھی استعمال کرتے تھے۔ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، چاہو تو احسان کر کے اس کا فیض دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اور یا یہ کہ اپنے پاس روکے رکھو، یہ بغیر حساب کے ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس یقیناً بہت ہی قریب قربت والا مقام ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اے نبی ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام۔ اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے پہنچا دی ہے ایذا اور بڑی تکلیف۔ ان کے جسم کے پر ایسی جو ہے وہ دانے نکلے کہ وہ جلدی بیماری ہوئی کہ وہ کہیں اٹھ کر جانے کے قابل بھی نہ تھے، اور ایسی آزمائش آئی کہ پورا خاندان بھی ان کا اللہ نے چھین لیا، اور صرف ایک بیوی ان کے پاس خدمت کے لیے تھی، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شیطان نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، اور اے اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور فرما۔ اللہ نے جواب دیا ارکض برجلک،
ایسا کرو کہ ذرا اپنے پاؤں کو زور سے مارو. جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں پر پاؤں زور سے مارا تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے پانی کا چشمہ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ کہ جسے تم نہا بھی سکتے ہو اور اس کا پانی پی بھی سکتے ہو. اس کا پانی پیو، اس میں بھی شفا ہے، اور اس پانی کے نہانے سے تمہاری جلدی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے، جتنے گھر والے پہلے تھے اللہ نے پھر عطا کر دیے. وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، بلکہ ان کے برابر اور بھی دے دیے، دگنا کنبہ دے دیا. رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. بس ذکرى لأولی الالباب، اور اس میں ایک نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. انہوں نے دوران بیماری ایک دن غصے میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں 100 بیت ماروں گا. اب جب ٹھیک ہوئے تو افسوس ہوا کہ اب مجھے قسم پوری کرنی ہے اور مجھے اس کو 100 بیت مارنے پڑیں گے جس سے اس کو تکلیف ہوگی. تو بڑے پریشان تھے. اللہ نے اپنے بندے کی مشکل آسان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں لو ایسا جھاڑو کہ جس میں 100 بیت ہوں، یعنی 100 بیتوں سے تیار کرو ایک گٹا اور ایک جھاڑو سا بنا لو. فَاضْرِب بِهِ، اور اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو مار دو. 100 بیت تم نے بیوی کو مار دیے، تمہاری قسم پوری ہو گئی. بلا تہنس، اور جھوٹے نہ پڑو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تدبیر. اب جو ہمارے ہاں لوگ شریعت میں ہیلے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایسے مقامات سے سپورٹ ملتی ہے. بجائے قرآن کے پیچھے چلنے کے وہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہیلا سکھایا، حالانکہ یہ ہیلا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظلم کے تدارک کے لیے تدبیر بتائی ہے کہ اگر وہ 100 بیت مارتے بیوی کو تو ظاہری بات ہے کہ ظلم ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی قسم ٹوٹے. اللہ نے ایک جو ہے وہ ظلم کے سد باب کے لیے طریقہ بتا دیا. اور ہیلا کیا ہوتا ہے؟ ہیلا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے شریعت کے حکم پر عمل سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ بظاہر شریعت کا حکم بھی رہے اور اندر سے ہم اپنے لیے کوئی گنجائش بھی نکال لیں. اپنے پاس رکھیں پیسہ 11 مہینے تک، 11ویں مہینے بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیں. نہ سال گزرا نہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. بیوی 11 مہینے بعد پھر آپ کو واپس کر دے، اور لہٰذا زکوٰۃ بچاتے رہیے. قانون پورا ہو رہا ہے، اور حقیقت میں یہ ہیلا ہے. ایسے بہت سارے ہیلے ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں. تو یہ کوئی ہیلا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ظلم کے سد باب کے لیے تدبیر تھی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پایا صبر کرنے والا. نعم العبد، کیا ہی عمدہ بندے تھے. اِنَّهُ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اے نبی ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، وہ سب کے سب بھی قوت والے تھے اور آنکھیں رکھنے والے تھے، یعنی نگاہ عبرت رکھتے تھے. جانوروں کی طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ دیکھ کر اسے سبق لیتے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے ان اپنے محبوب بندوں کو خالص کر لیا تھا خاص چیز کے لیے. ذکر الدار یعنی آخرت کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے پاس چنے ہوئے بندے ہیں اور نیک لوگوں میں شامل ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کیجیے نبی اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع علیہ السلام کا. یہ کون ہیں کہ زمانے میں گزرے، کوئی ہمارے پاس حتمی رائے نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے نائب تھے. جو اسرائیلی ریاست بنی تھی سلیمان علیہ السلام کے بعد، جس کو آشوروں نے تباہ کیا، اس ریاست میں حضرت الیاس بھی تھے اور یہ بھی تھے. وذا الکفل، اور ذی الکفل علیہ السلام، یہ بھی کس زمانے میں گزرے، کیا ان کی تفصیل ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے. ھذا ذکر، تو یہ تو ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک جو متقی ہیں ان کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن، وہ رہنے والے باغات ہیں. مفتحۃ لہم الابواب، کہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے. جب جنت کے قریب پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے کھلیں گے. سب سے آگے آگے ہوں گے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جا کے جنت کا دروازہ بجائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کون ہے؟ اب آپ کہیں گے محمد، تو کہیں گے ہم اسی آواز کے انتظار میں تھے، ہمیں پتہ تھا سب سے پہلے آپ آئیں گے۔ اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ جنت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر وہ کھلا ہی رہے گا جب تک کہ سارے جنتی اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو جب عام جنتی وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے وہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا، وہ اس جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہ منگاتے ہوں گے بڑی کثرت سے، پھل بھی، میوے بھی اور مشروبات بھی۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراف، وعندہم قاصرات الطرف اطراف، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے اعتبار سے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس رزق میں کوئی کمی نہیں ہونی، یہ رزق ہمیشہ جاری رہے گا، مسلسل ملتا رہے گا۔ ھذا، یہ تم نے سن لیا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک جو سرکش ہیں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا، یہ تم نے سن لیا۔ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، اور کہا جائے گا جہنمیوں سے کہ تم چکھو کھولتے ہوئے پانی کا مزہ اور پیپ اور خون کا مزہ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اسی طرح کی کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جہنمیوں کے لیے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب جہنمی پہلے جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، اب ایک اور لشکر جو ہے وہ جہنمیوں کا گروہ وہ داخل ہوگا جہنم میں، کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، ارے یہ دیکھو یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے درمیان تمہارے ساتھ دسی چلی آ رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی مرحبا نہیں، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو۔ انہم صالو النار، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالو بل انتم، تو وہ جو بعد میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا تھا، ہم تمہاری اولاد تھے، تم نے شرک شروع کیا، بدعات شروع کی، اور ہمیں ورثے میں یہ تمام غلط چیزیں مل گئی، تم نے ہماری غلط تربیت کی، تم نے ہمیں داخل کیا ایسے تعلیمی اداروں میں کہ جہاں پہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، بڑی بڑی فیسیں دے کے تم نے ہمارے ایمان کو بگاڑ دیا، جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تم گھر پہ ٹی وی لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے میں گندے ڈرامے، گندی فلمیں، بےہودگیاں، گندے اشتہارات، گندے فیشن، یہ میں دیکھتا رہا اور وہی میں اختیار کرتا رہا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل بھارتی اداکار ہیں، ہماری بچیوں کی آئیڈیل وہ میراثی اور فنکار ہیں، کیوں ہیں؟ ہم نے ان کی یہ غلط تربیت کی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ بل انتم، تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ فبئس القرار، تو وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، اب وہ جہنمی فریاد کریں گے کہ اے رب ہمارے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، جس نے ہمیں اس طرح سے غلط تربیت دے کر، غلط ماحول دے کر ہمیں برباد کیا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اے اللہ تو اسے عذاب میں سے، آگ کے عذاب میں سے دگنا عذاب دے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے، لا نرا رجالا، ہم ایسے لوگوں کو اس جہنم میں نہیں دیکھ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، کہ جن کو ہم شریروں میں شمار کرتے تھے۔ حضرت محمد کے بارے میں کہتے تھے کہ اس محمد نے آ کر ہمارے قبیلے کی وحدت ختم کر دی ہے۔ قبیلہ قریش متحد تھا، آج قبیلہ قریش میں 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں، ایک اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں اور ایک محمد کے دین پر ہے، معاذ اللہ۔ آپ بھی اگر گھر میں نیکی کا پرچار شروع کریں تو کہیں گے فسادی ہے یہ پتہ نہیں کون سا نیا دین لے آیا ہے۔ سب کے سب گھر والے بدعت کرتے تھے، آپ نے مخالفت شروع کر دی۔ سب گھر والے بیٹھ کر ڈرامے، فلمیں، بےہودگیاں دیکھتے تھے، آپ نے اس کی مخالفت شروع کر دی، کہا کہ لو اس نے گھر میں روک ٹوک کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، گھر کے پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ تو نیک لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اشرار ہیں، پورے محکمے میں سب رشوتیں لے رہے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایک آدمی مخالفت کر دے، رکاوٹ بن جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فساد بچا رہا ہے، ٹرانسفر کراؤ اس کا، نکالو اس کو یہاں سے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ تو جن کو ہم سمجھتے تھے اشرار، ہمیں وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے، تو وہ اشرار نہیں تھے، وہ تمہارے خیر خواہ تھے، وہ خود بھی بچ رہے تھے غلط کام سے
اور تمہیں بھی بچانا چاہتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، تو کیا آج ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ جہنم میں نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات دے رکھے ہیں۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ ساری باتیں حق ہے۔ تخاصم اہل النار، یعنی اس طرح سے جہنم والوں کا آپس میں جھگڑنا۔ قل انما انا منذر، اب یہ آخر میں خطاب ہے اللہ کے رسول کا، اے نبی ان سے کہیے کہ میں ساحر نہیں ہوں، میں کذاب نہیں ہوں، میرے کوئی اور منگے ارادے نہیں ہیں۔ انما انا منذر، اے مکے والو میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور میں سچ کہتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو تمام آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور اس کا بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ العزیز الغفار، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بہت بخشنے والا۔ قل ھو نبأ عظیم، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون، میرے پاس علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ کی محفل کا جب کہ وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ وہ بعض نیکیاں ہیں جن کے اجر و ثواب کے حوالے سے جھگڑتے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلافات کا بھی حل انہیں بتا دے گا۔ تو فرشتے روبوٹ نہیں ہیں کہ وہ کچھ سوچتے نہ ہوں، وہ پابند ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن باشعور مخلوق ہیں، لہذا وہ باقاعدہ اللہ کے احکامات کی حکمت کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا اختلاف رکھتے ہیں۔ اے اللہ کیوں تو خلیفہ بناتا ہے اس کو جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں کیا پوری بستی کو الٹ دوں؟ اس بستی میں تو فلاں شخص بھی ہے جو پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو باقاعدہ اللہ کے سامنے وہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے نہیں پتہ ملأ اعلیٰ کے بارے میں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان یوحا الی، میری طرف وحی نہیں کیا جاتا، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں بالکل صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تیاری کر لو۔ اب قرآن مجید میں 7ویں اور آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں بنانے جا رہا ہوں ایک انسان گارے سے، فاذا سویتہ، جب میں اس کو بنا سوار دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح میں سے ڈال دوں۔ یہ ہے ہماری عظمت کہ اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح ڈالی ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو ذرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اے فرشتو تم ہو جانا اس کے سامنے سجدہ کرنے والے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے، سب کے سب نے، کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس قدر تاکید ہے، یہ ہے عظمت انسان۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور بد نصیب ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا کہ ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما خلقت بیدی، اس کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بڑی فرصت سے بنایا۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ جس مخلوق کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے دو عالم ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر میں کوئی وقت نہیں لگتا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، امر تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو روح عالم امر میں سے ہے، اور جسم عالم خلق میں سے ہے جس میں وقت لگتا ہے، 9 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے۔ تو انسان واحد مخلوق ہے جس میں اللہ کے دونوں عالم جمع ہیں، جسم عالم خلق کا ہے، روح عالم امر کی ہے۔ مرزا عبدالقادر بیدل کا بڑا پیارا شعر کہ ہر دو عالم خاک شد،
تابست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ دونوں عالم خاک بنے، خاک کی صورت میں سامنے آئے تو پھر انسان کا یہ نقش تیار ہوا۔ اے بظاہر وہ انسان جو کچھ بھی نہیں ہے، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنی قدر کو پہچانو۔ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا اس کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو سرکشی کرنے والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے بنایا ہے گارے سے۔ ظاہر پرست تھا، روح کو نہیں دیکھا اور ظاہر پرستی کی وجہ سے مارا گیا۔ اللہ ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے، اشیاء کی حقیقت دکھائے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تو ہو گیا مہلت پانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ قال فبعزتک، اس نے کہا کہ اللہ قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ضرور ان سب کے سب کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ قال فالحق، اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، والحق اقول، اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کریں گے ان سب کے سب سے، میں بھی یہی کروں گا۔ قل، اے نبی فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، نہ میں کوئی بناوٹی قسم کا آدمی ہوں، جیسا ہوں ویسا تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کبھی غصہ بھی کرتا ہوں اور کبھی پیار بھی کرتا ہوں، کوئی میں نے اپنے گرد تقدس کا حیولہ جو ہے وہ قائم کر رکھا، میں تمہارے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، تم نے مجھے مجبور کیا تو میں نے منبر پر بیٹھا، میں تمہارے ساتھ خندق کھودتا ہوں، میں کوئی بناوٹی قسم کا انسان نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور جو اس نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم اس خبر کو ضرور جان لو گے کچھ ہی مدت کے بعد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر، اس صورت سے 4 ایسی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن کا موضوع ہے توحید عملی، توحید نظری، اور ایک ہے توحید عملی۔ ایک ہے نظریے کی توحید کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں، یہ ہے توحید نظری۔ اور توحید عملی یہ ہے کہ انسان طے کر لے کہ میں نے سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، صرف اللہ کا کہنا ماننا، باقی بھی میں اطاعت کروں گا لوگوں کی، لیکن وہی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہے، باقی اطاعتیں اس کے تابع ہیں۔ توحید نظری میں انسان کا فائدہ ہے، انسان خام خواہی کے بہت سارے اوہام سے بچ جاتا ہے کہ اگر وہ بزرگ ناراض نہ ہو جائے، وہ اس کی وجہ سے کوئی مشکل نہ آ جائے،
انسان جانتا ہے صرف اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اللہ ہی فائدہ دیتا ہے، لہٰذا کوئی زیادہ کسی کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نظر و نیاز کے خرچوں سے بچ جاتا ہے، چڑھاوے کے خرچوں سے بچ جاتا ہے، دور دور جا کر مزاروں پر اور جا کے منتیں ماننے کے بوجھ سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو توحید نظری میں تو فائدہ ہے۔ اصل مشکل ہے توحید عملی، کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ 4 صورتوں کا موضوع ہے توحید عملی۔ سورہ زمر میں الفاظ آئیں گے، اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کاروبار ہو، اپنی ذاتی زندگی میں جو کام بھی کرو اللہ کے احکامات کے مطابق کرو۔ اگلی صورت سورہ مومن میں مضمون آئے گا کہ صرف اللہ ہی سے مانگو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے تو تم بھی اللہ کی سنو، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس سے آگے پھر سورہ حمیمہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کیا دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ میری بخشش ہے پوری زندگی میں اللہ کے کہنا ماننے میں، تو دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دو، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دو، دعوت اللہ۔ اور سورہ شورا جو 4تھی صورت ہے اس کا موضوع ہے کہ جب تم نے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو تو اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اجتماعی قوانین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نافذ ہونے چاہیے۔ تو دعوت کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کرو اور اس جماعت کو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں، اور ان کو شکست دے کر اللہ کا دین قائم کرو۔ ہر سطح پر اللہ کی اطاعت ہو، ہر سطح پر اللہ کا کہنا مانا جائے، یہ ہے توحید عملی۔ پارلیمنٹ میں بھی اللہ کا کہنا مانا جائے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی اللہ کا کہنا مانا جائے، عدالتوں میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوں، اور تمہارے گھر پہ بھی ہوں، شادی بیاہ میں بھی ہوں، تمہاری غمی میں بھی ہوں، تمہارے کاروبار میں بھی ہوں۔ یہ ہے توحید عملی جو پھیلی ہوئی ہے ان 4 صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت۔ مقصد کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ ہی کی عبادت کیجئے، غلامی کیجئے۔ عبدن کہتے ہیں غلام کو، عبادت ہے غلامی، جیسے غلام کو ہر وقت ہر کام میں اپنے آقا کی بات ماننی ہے، ملازم نہیں ہے کہ جس کی خاص ڈیوٹی آورز ہو، جس کی اسپیسیفک جاب ہو۔ غلام ہے، غلام کو ہر کام کرنا ہے، ہر وقت کرنا۔ اسی طریقے پر عبادت ہے، لیکن عبادت میں غلامی میں فرق یہ ہے کہ عبادت غلامی ہوتی ہے مجبوری کے تحت، اندر سے غصہ بھی آ رہا ہے لیکن کیا کرے، مجبور ہے، غلام کام کر رہا ہے۔ عبادت تبھی عبادت ہے جبکہ ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو۔ فرمایا پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرو، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، اپنے دین یعنی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خالص اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، 2 رنگی اور 6 رنگی اور 4 رنگی اطاعت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد میں تو اللہ کی اطاعت کریں گے، اور کاروبار میں جو بھی رواج ہے اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، وہاں 2 نمبر کے کام کریں گے۔ شادی بیاہ میں جو عورتیں کہیں گی تو اس کی اطاعت کریں گے، تمام رسومات کریں گے، ڈھول بھی بجیں گے، مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگی۔ غمی کے موقع پر لوگ ناراض ہوں گے اگر ہم نے صوم اور چہلم نہیں کیا، تو لہذا وہ سب کچھ کریں گے، حالانکہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو یہ چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ غیور ہے، خالص چیز پسند کرتا ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ اللہ کے لیے تو خالص اطاعت ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے درجے کے اعتبار سے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں،
لہٰذا ان کے ذریعے سے ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہر دور میں ایسے رہے ہیں نام نہاد مذہبی پیشوا جو یہ تصور دیتے ہیں اللہ کی قربت چاہیے، آ کے ہماری مٹھی گرم کرو، ہماری بات مانو، ہم اللہ کے جو ہے وہ بڑے قریب قربت رکھتے ہیں اور ہم تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا ہو، جو جھوٹے دعوے کرتا ہو کہ میں بڑا اللہ کے قریب ہوں، بڑا پہنچا ہوا ہوں اور تمہیں بھی اللہ کے قریب کر دوں گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کفار ناشکروں کو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنا لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اللہ چن لیتا جو بھی اللہ نے بنایا ہے اس میں سے جس کو وہ چاہتا۔ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو پھر انسان کا بیٹا انسان، اللہ کا بیٹا اللہ، تو پھر دو ہو جاتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں، وہ اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد۔ یکور اللیل علی النہار، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، رات کی چادر کو دن پہ ڈال دیتا ہے۔ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ اڑا دیتا ہے دن کو رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے قابو میں کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، جان لو کہ وہ بہت زبردست ہے بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں بنایا ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے۔ ثم جعل منہا زوجہا، اور اسی کی نوع سے ان کا جوڑا بنایا اما حوا سلام علیہا کو۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور نازل کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نازل کیے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا حکم اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ 8 جوڑوں سے مراد کیا ہے؟ سورہ انعام میں وہ جوڑے بیان ہو چکے، بکری اور بکرا، بھیڑ اور مینڈا، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، ان 8 جانوروں کا ذکر ہوا جو کہ عرب میں جو ہے وہ زیادہ یہی ہوتے تھے۔ فرمایا تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نازل کیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں، خلقم من بعد خلقن، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، نطفہ سے بنا دیتا ہے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ پھر مخلقہ، غیر مخلقہ، پھر عظام، پھر گوشت، اور اس طرح سے اللہ تمہاری تکمیل کرتا ہے۔ تفصیل آ چکی ہے سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں۔ فی ظلمات ثلاث، اور وہ یہ سارے کام کرتا ہے 3 اندھیروں میں۔ ہمیں کوئی باریک کام کرنے میں ہمیں بڑی روشنیاں چاہیے ہوتی ہیں، بڑی روشنیوں کے اندر ہم پرزے بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اندھیروں میں یہ کام کرتا ہے، حالانکہ کام ہے بڑا باریک بینی والا۔ آپ اگر تصور کریں، وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جب، تو جو ہے وہ اس کے خلیے بنتے ہیں، اس خلیے نے آگے چل کے دماغ بننا ہے، اس خلیے نے کان بننا ہے، اس خلیے نے گھٹنا بننا ہے، اس نے ٹخنا بننا ہے، ہر خلیہ مختلف ہے، اور چھوٹی سی ایک گندے پانی کی بوند ہے جس سے ساری چیزیں رفتہ رفتہ بن رہی ہوتی ہیں، اور بنتے 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 9 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کام ہوتا ہے 3 اندھیروں میں۔ پہلے ایک جھلی ہے جس میں بچہ پورا لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر رحم مادر کی ایک پوری دیوار ہے، اس کے اوپر پیٹ ہے۔ تو 3 اندھیروں میں یہ اتنی عظیم کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاری و ساری ہوتی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! اور قرآن مجید نے کس طرح سے ہمارے لیے حقائق کھولے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ 3 اندھیرے ہیں؟ وہ تو آج ہمیں پتہ چلا، قرآن نے 14 سال پہلے بتا دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ تم خود نہیں پھرتے، تمہارے اندر توحید موجود ہے۔ یہ شیطان ہیں، مذہبی پیشوا، پنڈت ہیں، پروہت ہیں، پجاری ہے،
یہ جعلی پیر ہیں، یہ جعلی روحانی پیشوا ہیں جو تمہیں شرکی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ ارے تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ سینوں میں کیا نیتیں اور کیا ارادے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعا ربہ منیبا الیہ، پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا من، اور پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت میں ڈھانپ دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا تھا، اب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، بلکہ اللہ کے شریک ٹھہرا دیتا ہے، اور جی میری مشکل فلاں بزرگ کی نظر کرم سے ہوئی ہے، فلاں جگہ جا کے منت مانی تھی، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ فرمایا اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکائے، دوسرے بھی پھر جا کر وہیں سے پر منتیں مانیں اور وہیں سے جا کے اپنے کام کرانے کی کوشش کریں۔ قل، اے نبی اس سے کہیے، تمتع بکفر کا قلیلا، تو فائدہ اٹھا لے اپنے اس کفر کا، اپنے اس ناشکری کا تھوڑی دیر۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، تو بھلا وہ شخص جو کہ کھڑا ہے رات کی گھڑیوں میں بڑی عاجزی کے ساتھ قیام کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آگے الفاظ محذوف ہیں کہ کمن هو غافل، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو غافل ہے، جو سویا ہوا ہے غفلت کے ساتھ؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے، اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل انٹا غفیل، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یحذر الآخرہ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو جاننے والے نہیں ہیں؟ یہ ہے ہمارے دین میں علم کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے علم قرآن، کیوں؟ تاکہ ہم آئندہ کسی بھی بات کو قرآن کی روشنی میں جانچیں۔ جو آپ کا پہلا علم ہوتا ہے، آپ اسی کی روشنی میں اگلی انفارمیشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ کا پہلا علم، آپ کے علم کی بنیاد قرآن ہو، پھر جو بات بھی آئے گی آپ اسے قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، قرآن کی ٹوٹ سے دیکھیں گے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہیے کہ میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں ان کے لیے سکون ہے، چاہے وہ روکی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن سکون ہے کہ میرا دامن صاف ہے۔ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے، میرا بلاوا آ جائے، تو میں خوشی خوشی اپنے اللہ کے پاس جا سکتا ہوں۔ اور جس نے حرام خوریاں کر کے کوٹھیاں بنا لی ہیں اور بڑی سہولیات اس نے جمع کر لی ہیں، وہ نرم بستروں پر بھی جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جو ہے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری موت آئے گی، تمہارا برا حشر ہوگا، تم نے دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے یہ ساری کی ساری اپنے لیے جو ہے وہ عارضی جنت بنا رکھی ہے، تمہارا برا انجام ہوگا۔ تو جو لوگ اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ ہجرت کی طرف اشارہ کہ اگر ایک جگہ پر تمہارے لیے نیکی کرنا ممکن نہ ہو تو اس جگہ کو اہمیت مت دو، نیکی کو اہمیت دو، اللہ کی بندگی کو اہمیت دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، انی امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین،
کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہ ہے سورت کا موضوع۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اس اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کروں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس تم عبادت کرو اس اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو، اب تمہاری مرضی ہے، میں نے تو بتا دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک اصل خسارے میں جانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، قیامت کے دن کے اعتبار سے اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہے۔ اور حرام کمائی کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ جسم جو حرام کمائی سے بنتا ہے اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ ایسا گوشت جہنم میں جلنے کا حقدار ہے جو حرام کمائی سے بنا ہے۔ تو کس قدر ظالم ہیں کہ اپنے لاڈلوں کو حرام کمائی کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کرپشن سے، لوٹ مار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے ظالم ہیں وہ جو اپنے بچوں کو بےہودگی بہائی دکھا رہے ہیں۔ گھر میں ہر طرح کی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اشتہارات ہیں۔ مجھے ہم تو صرف خبریں دیکھتے ہیں، خبروں کے ساتھ اور کیا کچھ آتا ہے؟ وہ صرف میچ دیکھتے ہیں، کیا میچ پاکیزہ ہوتے ہیں؟ کس قدر ظالم ہے کہ اپنے بچوں کی وہ غلط تربیت کر رہے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے سے ان کو حوالے کیا ہوا ہے، کمپیوٹر لے کر دیا ہوا ہے، نیٹ پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کون کون سی سائٹس دیکھ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، دیا ہوا ہے۔ رات کو دیر تک لگا ہوا ہے موبائل پر۔ شیطانوں نے رات کو موبائل کے چارجز بھی کم کیے ہوئے اس لیے تاکہ بےہودگیاں اور بہائیاں اور بڑھیں۔ تو سب سے زیادہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے اعتبار سے۔ ایسے ایسے تفریح مقامات پر لے گئے جہاں پر لوگ نیم عریاں لباس میں اور تفریح ہو رہی ہے ان بچوں کا۔ ایسے ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کیا جہاں پر ڈانس سیکھ رہے ہیں، مغربی تہذیب سیکھ رہے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ بےہودہ قسم کے استاد و استادیوں کے حوالے ان کو کیا ہوا ہے۔ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ بچہ بہت متاثر ہوتا ہے اپنے استاد سے۔ مولانا مودودی کو مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے سلیبس بھیجا گیا کہ اس سلیبس سے آپ اس پہ اپنے کمنٹس دے دیں۔ کہا سلیبس بہت اچھا ہے، بتاؤ پڑھانے والے کون ہوں گے؟ پڑھانے والا اگر دیندار ہوگا تو وہ دینی فکر انجیکٹ کر دے گا، پڑھانے والا ہی اگر دنیا دار ہے، اچھے سے اچھا سلیبس ہو، وہ اپنے طرز عمل سے، اپنے لباس سے، اپنی ترجیحات سے وہ بچے کو بگاڑ دے گا۔ تو فرمایا اصل میں خسارے میں جانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ الا ذالک ھو الخسران المبین، جان لو کہ یہی وہی ہے واضح خسارہ۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر بھی سائے ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے آگ کے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ جس سے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فتقون، بس اے میرے بندو ڈرو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، اور وہ لوگ جو کہ اجتناب کریں طاغوت سے کہ ان کی بندگی کریں، طے کر لیں کہ ہم نے طاغوت کا کہنا نہیں ماننا۔ طاغوت کون ہے؟ جو کہے کہ میرا قانون چلے گا۔ ایک ہوتا ہے فاسق جو اللہ کا حکم توڑتا ہے، طاغوت اس سے بھی آگے، اللہ کا نہیں، ہمارا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا، ہماری اسمبلیاں طاغوت، ہمارے ڈکٹیٹر طاغوت، پرانے زمانے کا فرعون طاغوت۔ فرمایا جو لوگ اجتناب کریں کہ وہ طاغوت کی بات نہیں مانیں گے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، بس اے نبی بشارت دیجئے میرے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسمبلیوں کے خلاف بغاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں مانتے اس جمہوریت کو، مادر پدر آزاد جمہوریت کو، ہم اس نظام کے باغی ہیں، ہم صرف اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ مولانا جوہر کے الفاظ، ہم انگریز سرکار کے باغی ہیں، ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اسمبلیاں یہ واقعتاً شرک ہے، یہ اپنی حکومت قائم کر رہی ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا،
اللہ اپنی حکومت کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ عوامی حاکمیت کا نعرہ شرک ہے، صرف حاکمیت اللہ کے لیے، اذ الحکم الا للہ۔ جو ایسا کرنے والے ہیں اے نبی، ایسے بندوں کو بشارت دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس نظام کے خلاف بغاوت۔ ہم انڈر پروٹیسٹ اس نظام میں جی رہے ہیں، ہم اس نظام کو ختم کرنے کے لیے قوت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الذین یستمعون القول، بشارت نبی کن بندوں کو دیجئے؟ وہ بندے جو کہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، فیتبعون احسنا، اور پھر پیروی کرتے ہیں اس کی بڑے بہترین طریقے سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں پھر بھی اس سے تو بہتر ہوں۔ یہ ہے بہترین طریقے پر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ، اور وہی عقل مند ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا وہ شخص کے جس پر عذاب کے قانون کا اطلاق ہو گیا، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، اے نبی کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکیں گے؟ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، ان کے لیے ہوں گے بالا خانے، اور ان بالا خانوں کے اوپر چنے ہوئے مزید بالا خانے، کئی کئی منزلہ ملٹی سٹوری ان کے لیے محلات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اور ان کے باغات، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان بالا خانوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے اتارا پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور اس اللہ نے پھر چلا دیے زمین میں چشمے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نکالتا ہے کھیتی جس کے رنگ ہوتے ہیں مختلف، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ رفتہ رفتہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو کر دیتا ہے چورا چورا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں ایک یاد دہانی ہے۔ تمہاری زندگی بھی کھیتی کی طرح ہے، تمہاری زندگی بھی عروج پر پہنچتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ کھیتی زرد پڑتی ہے، تمہارے بال سفید ہوتے ہیں، کھیتی چورا چورا ہو کے خاک پہ جاتی ہے، اور تم بھی مر کر سپرد خاک ہو جاتے ہو، بس یہی تمہاری زندگی ہے۔ کھیتی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، تم ختم نہیں ہوئے، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے حساب کتاب ہوگا۔ یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر کے تیسرے رکوع کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے چنے ہوئے بندوں پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، اور یہ احسان اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی فرمائے۔
ارشاد ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے۔ اسلام کے معنی فرما برداری، سر جھکانا، کہ جسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پوری طرح سے ایک انشراح ہے، اس سے اللہ کا ہر حکم فی نفس ہی خیر محسوس ہو رہا ہے، وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کر رہا ہے، اسے شریعت ایک نعمت محسوس ہو رہی ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے سکون ملے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں ایک بے چینی ہو، نافرمانی ہو جائے تو ہم ایسی بے چینی محسوس کریں کہ جب تک توبہ نہ کرنے اس وقت تک ہمیں چین نہ آئے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان بد نصیبوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد کے حوالے سے سخت ہو چکے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور ہی مشغلے ہیں، کوئی اور ہی ان کے دلچسپیاں ہیں، کوئی اور ہی ان کی سرگرمیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ عظمت قرآن کے حوالے سے ایک عظیم آیت، قرآن مجید کی اللہ کے بندوں پر تاثیر کیا ہوتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بہترین بات، کتابا متشابہا مثانی، ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات مضمون ایک ہی ہوتا ہے لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ مختلف استعمال فرما دیتا ہے، تو مضامین ملتے جلتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک ہی الفاظ میں مضمون کو دوبارہ دہرا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ الفاظ اللہ نے 3 دفعہ دہرا دیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28، سورہ صف آیت نمبر 9، بالکل ہو بہو وہی الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں مضامین کو دہراتا ہے اور کیوں مضامین ملتے جھلتے آتے ہیں؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ پورا قرآن مجید ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہم تو قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ روز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جتنا حصہ پڑھیں اس میں ہماری ہدایت کے لیے ہر ضروری بات آ جائے، کچھ ذکر توحید کا ہو، کچھ ذکر آخرت کا ہو، کچھ رسالت کا ہو، کچھ احکامات آ جائیں، کچھ ماضی کی داستانوں سے عبرت مل جائے۔ اب اگر ایسا نہ ہوتا، پورا توحید کا مضمون ایک ساتھ ہوتا، پھر آخرت کا ہوتا، پھر رسالت کا ہوتا، پھر ماضی کی داستانیں ساری ایک ساتھ ایک چیپٹر میں ہوتی ہیں، تو ہم جس روز ایک چیپٹر پڑھ رہے ہوتے باقی سارے مضامین ہماری نظروں سے اس وقت اوجھل ہوتے۔ تو ہمیں اپنی ہدایت کے لیے متوازن حصہ قرآن سے نہ ملتا۔ تو جیسے غذا متوازن ہونی چاہیے کہ اس میں ہر طرح کے وائٹامنس بھی ہوں، پروٹین بھی ہوں، روحانی غذا بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے متوازن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ بس مختلف موضوعات پہ چیپٹرز قرآن مجید میں شامل کر دیے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے تمام پہلوؤں کو بار بار اور مختلف اسلوبوں سے اور کبھی ایک ہی جیسے الفاظ میں دہراتا رہتا ہے، تاکہ تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کا پڑھیں اور ہدایت کے حوالے سے ہر پہلو ہمارے سامنے آ جائے۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن مجید کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پہ لرزہ طاری ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی اللہ کے بندوں پر تاثیر۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ان کی کھالیں، اور ان کا دل، ان کا باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ دل و جان سے، ظاہر و باطن سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بھلا وہ شخص جو کہ قیامت کے دن برے عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، کس قدر دردناک جو ہے وہ کیفیت ہے۔ ورنہ انسان جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے پہلے اپنے چہرے کو بچاتا ہے، فیس سیونگ کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس روز بد نصیب انسان اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکے گا قیامت کے دن۔ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم نے دنیا میں کی ہے، جو تم نے دنیا میں لوٹ مار کی ہے، جو تم نے دنیا میں شرک کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، چکھو اپنی کمائی کا مزہ۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور تک نہیں تھا، گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ اب اور کیسے سمجھائیں؟ ہم نے ہر اسلوب، ہر مثال لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، ایسی زبان جو زبان زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ سیکھو اور قرآن مجید کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھو۔ ترجمے سے قرآن مجید کی تاثیر تمہارے دل پر کبھی منکشف نہیں ہوگی۔ جب تم ترجمے سے قرآن پڑھتے ہو تو تم مترجم کی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہو۔ قرآن کو سمجھو خود اللہ کے الفاظ میں، جو زور اللہ کے الفاظ میں ہے وہ انسانوں کے ترجمے میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو الفاظ کی بندش عربی زبان کی ہے وہ بندش کسی اور زبان میں آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن عربی، اللہ ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ سیدھی سیدھی دو چار طرح کی باتیں ہیں قرآن میں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، مثال بیان کی اللہ نے ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ جس میں شریک ہے آقا جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں۔ ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور آقا بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ کس قدر پریشان ہوگا، ایک کا کام کرے تو دوسرا ناراض کہ تم میرا کام کرتے نہیں، اس کو زیادہ وقت دیتے ہو، اور اگر دوسرے باس کو راضی کرے تو پہلا باس ناراض، کس قدر اس کی زندگی اجیرن۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں کے دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کی زندگی انتہائی اجیرن ہوگی، پریشانیوں میں ہوگی، اور ایک شخص بڑے سکون میں ہے کہ مجھے ایک ہی آقا کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے فرق توحید کا اور شرک کا۔ جس کا معبود صرف اللہ ہے وہ سکون میں ہے، اور جس کے کئی معبود ہیں اور ہر معبود کوئی بت نہیں ہے، بت تو ناراض نہیں ہوتے۔ اس سے مراد ہے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو بتوں کے علاوہ جیتی جاگتی ہستیوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کچھ ان کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ ان کی بات نہ مانیں، اور اب تو خیر صورتحال حد سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ غیر فعال ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ ایک بار آپ فعال ہوئے ہیں تحریک میں، اب آپ کو زندگی بھر فعال رہنا پڑے گا، جہاں ڈھیلے پڑے تو اس کے بعد آپ کو پھر فارغ کر دیا جائے گا اس دنیا ہی سے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ تو فرمایا کہ کس قدر جو ہے وہ اجیرن زندگی ہے جس کی کہ جس کے ایک سے زیادہ آقا ہوں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اللہ کی بندگی اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص کہے کہ جو ہے وہ بیگم سے بھی ڈرتا ہو پتہ وہ ناراض نہ ہو جائے، باپ سے بھی ڈرتا ہو وہ ناراض نہ ہو جائے، پیر صاحب سے ڈرتا ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو ایسا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسی مثالیں بھی یہاں پر ہیں۔ نسیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھ پر بالکل دین کے تقاضے واضح ہو گئے ہیں اور ارادہ ہے میرا آگے بڑھ کر دین کے لیے کام کرنے کا، لیکن میں ذرا پہلے بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ بیوی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، جب ذرا ٹھیک ہوگا پھر اس سے پوچھ کے پھر آگے بڑھوں گا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دین کے تقاضے واضح ہو گئے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دو گے اگر مر گئے؟ تو جس کا ایک معبود ہے وہ سکون میں ہے، اور جس کے کئی معبود ہیں، اس سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، برادری کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ انتہائی جو ہے وہ پریشانی میں رہے گا ہر وقت کی۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں؟ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ انک میتون و انہم میتون، بے شک نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ دن کی بات ہے، محمد فوت ہوں گے تو سارا کام ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو اے نبی کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم نے روز قیامت اپنے رب کے پاس جا کے جھگڑنا ہے۔ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ میں نے ان تک بات پہنچا دی تھی، اور مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، مکرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دکھا دے گا اس کی ویڈیو کہ تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق اذ جاء، اور جب اس کے پاس سچائی آئے تو اسے جھٹلا دے۔ یہ کردار ہے مشرکین کا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی شریک ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے رسول توحید کی دعوت لے کر آئے اس کو جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ان کافروں کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لایا سچائی، وصدق بہ، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، جیسے ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، انتہائی پاک اور شفاف ان کا کردار، اور جیسی ان کے سامنے سچ آیا اس کی تصدیق کی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جس کے سامنے دعوت رکھی اس نے کچھ وقت لیا قبول کرنے میں، سوائے ابوبکر کے، جیسی ان کے سامنے دعوت رکھی فوراً قبول کر لی۔ تو وہ جو کہ ہمیشہ سچی بات لایا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ بس ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی دور کر دے ان سے برے سے برا عمل جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی برے سے برا عمل بھی ہوگا تو جو شخص جس کا یہ کردار ہوگا، جو سچا ہو، سچائی کی تصدیق کر رہا ہو، اللہ صاحب کا اس کی ساری خطائیں اس سے دور کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا بہترین عمل کے مطابق جو اس نے کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے عمل کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے محدود ہیں، کچھ اللہ سے مانگ لیا باقی کسی اور سے مانگتے ہیں، یا یہ سمجھو کہ اللہ سے زیادہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا تو کچھ مانگ لیتے ہیں باقی کسی اور سے مانگیں گے۔ اللہ سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے خزانے بے حساب ہیں، تو کیوں پھر تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہو؟ فرمایا کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا پیارا شعر ہے مولانا جوہر کا کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، تو کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام،
کیا اللہ تبارک و تعالی زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان اور زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، خود تسلیم کریں گے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ کرے کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تمہارے معبود؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے میرے بارے میں کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی فرمائیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں۔ قل یا قوم ملو علی مکانتکم، اے نبی کہیے کہ میری قوم کے لوگوں اپنی اپنی جگہ جو عمل کرنا ہے کرو، انی عامل، میں بھی چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بھی عمل کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پر آیا وہ آیا اپنے ہی بھلے کو، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بھٹک گیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ بھٹک گیا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ يتوفى الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور جس نے ابھی نہیں مرنا اللہ اس کی جان کو بھی لے لیتا ہے اس کی نیند میں۔ گویا وفات کے لفظ کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، اس کے اصل معنی ہے لینا۔ قائدیانی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو ثابت ہوا کہ ان کو وفات ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ توفا کا مفہوم غلط لیتے ہیں، اس کا مطلب موت ہی نہیں ہوتا، نیند بھی ہے، موت بھی ہے، اور پورا لینا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا لے لیا، موت کے وقت اللہ ہماری جان لے لیتا ہے، نیند کے وقت اللہ ہمارا شعور لے لیتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق ان تینوں پر ہوتا ہے، اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جس نے نہیں مرنا اس کو لے لیتا ہے اللہ اس کی نیند میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو پھر اللہ روک لیتا ہے اس کو جس پر کہ اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسروں کو، دوسری جان کو اللہ بھیج دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ بڑی پیاری اللہ کے رسول کی دعا ہے رات کو سونے کی کہ بے اسم کا ربی بذات جنبی، اے میرے رب میں تیرے ہی نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پر لگا رہا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور میں تیرے نام کے ساتھ ہی اپنے پہلو کو اس بستر سے اٹھاؤں گا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اگر تو میرے نفس کو روک لے، سوتے میں مجھے موت آ جائے تو اللہ میری جان پر رحم کیجو، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو میری جان کو دوبارہ بھیج دے، میں صبح دوبارہ بیدار ہو جاؤں، فَحْفِظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اے اللہ اس جان کی ایسے حفاظت کیجیو جیسے کہ تو نے حفاظت کی اس سے پہلے اپنے صالحین بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو سفارشی بنا لیا؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اے نبی کہیے اگرچہ وہ ہستیاں کچھ بھی اختیار نہ رکھتی ہوں، بلا یعقلون، نہ سمجھ رکھتی ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کہیے کہ سفارش کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی توحید کے ساتھ تو دل رکتے ہیں ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاہ اعمال ہمارے سامنے آئیں روز قیامت، انہیں خالص توحید کا ذکر پسند نہیں آتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر تمہاری سفارش کر دیں گی، تمہیں بخشوا لیں گی، اذا ہم یستبشرون، تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کے دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے ہر کھلی اور ظاہر بات، اے ہر چھپی اور ظاہر بات کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان لوگوں کے لیے، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ سارا مال و اسباب ہو جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مانند اور بھی ہو، اتنا ہی مال و اسباب اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ بطور فدیہ اس کو دینا چاہیں گے قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اول تو اتنا مال کس کے پاس ہوگا بھی چاہے گا یہ سارا مال لے لیا جائے، کسی طرح مجھے قیامت کے دن برے عذاب سے بچا لیا جائے، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اب ان کو اللہ کی طرف سے وہ کچھ نظر آ جائے گا کہ جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، ان کا ایک ایک عمل خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو وہ نام اعمال میں لکھا ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو برائیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری ان کو نظر آ جائیں گی۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب دینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو بھی برائیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری ان کو نظر آ جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو پہنچتی ہے تکلیف ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے گھیر دیتے ہیں اپنی طرف سے نعمت سے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے یہ نعمت دی گئی ہے میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیت ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ بل ہے یہ فتنہ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، اور اسی طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کے کام کچھ نہ آیا جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی۔ اس قسم کی ناشکری سے انہیں فائدہ کچھ نہ ہوا۔ نعمت اللہ نے دی اور کہنے لگے جی یہ نعمت تو ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو جو بھی انہوں نے برائیاں کی تھیں اس کا وبال ان کے اوپر آیا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور جو لوگ بھی ان میں سے، ان مکے والوں میں سے ظلم کر رہے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان پر بھی آئیں گی برائیاں جو کما رہے ہیں، یعنی ان پر بھی ان برائیوں کا وبال آئے گا جو برائیاں وہ کر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انسان اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا، انسان کے رزق میں اضافہ اللہ کرتا ہے، یا انسان کے رزق کو ناپ تول کر دینے والا اللہ ہی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن
लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम। القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بلا شبہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے 3 صورتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان گناہ کرے اور فوری توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ ضرور پوری قبول فرمائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 17 انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، بے شک اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ان کی جو نادانی میں گناہ کرے فوری توبہ کر لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل توبہ قبول نہیں ہوگی ان کی جو توبہ اس وقت کریں جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ جائے۔ سورہ نساء آیت 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی ان کی جو برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آئے اور وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ایک درمیان کی صورت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، گناہ کرتے رہے فوری توبہ کی توفیق نہ ہوئی، لیکن اگر موت کا فرشتہ آنے سے پہلے کسی وقت بھی توبہ کا احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تب بھی توبہ قبول کر لے گا۔ قل، اے نبی کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کثرت سے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کی جائے پوری 4 شرائط کے ساتھ، گناہوں پر سچی ندامت ہو۔ نمبر 2، انسان وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، گناہ کو بالفعل چھوڑ کر اپنے توبہ کی سچائی کا ثبوت دے۔ اور نمبر 4، کسی کا حق مارا ہے تو جا کے واپس کر کے آئے، نہیں واپس کر سکتا تو جا کے معافی مانگے، کسی کی توہین کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے، اس سے معافی حاصل کرے۔ اگر یہ 4 شرطیں پوری ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، اونٹ پر ہی اس کی خوراک ہے، اس کا لباس ہے، اس کا پانی ہے، اور اونٹ ہی اس کی سواری ہے۔ رستے میں ایک جگہ نیند آتی ہے، اونٹ سے اترتا ہے، سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے، مشروب بھی غائب، غذا بھی غائب، سواری بھی غائب۔ پاگل ہو کر دوڑتا ہے صحرا میں کہ کہیں سے مجھے اونٹ مل جائے، اونٹ نہیں ملتا، تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ پاس بیٹھا ہوا ہے، گویا اسے نئی زندگی مل گئی۔ تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہے کہ الٹی بات کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کس گناہ سے کرنی ہے؟ اگر فرائض پورے نہیں کر رہے تو تب بھی گناہ کر رہے ہیں، اپنے فرائض پورے کریں۔ اور اگر حرام میں ملوث ہیں تو تب بھی گناہ کر رہے ہیں، حرام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات لوگ توبہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ یہ گناہ ہو رہا تھا چھوڑ دیا، اچھی بات ہے، لیکن آج ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
ضرور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں پڑھیے دینی فرائض کا جامع تصور۔ اگر میں پورے کی پوری زندگی میں اسلام پر عمل نہیں کر رہا تب بھی گناہ کر رہا ہوں، اگر میں اس امت میں شامل ہونے کے باوجود دین کی تبلیغ کے کام میں شریک نہیں ہوں تو گناہ کر رہا ہوں، اور اگر میں اقامت دین کی جد و جہد میں شریک نہیں ہوں، اس کے لیے کسی جماعت سے جڑا ہوا نہیں ہوں، تو میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان گناہوں پر بھی احساس ندامت عطا فرمائے اور اپنے سارے دینی فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر اگر نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو گناہ ہے، اسی طریقے پر اگر خدا نخواستہ کمائی میں حرام جو ہے وہ شامل ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رکھا ہے، ان کا مال قبضہ کر رکھا ہے، قرضہ لوگوں سے لیا ہوا ہے باوجود حیثیت کے قرضہ نہیں لوٹا رہے، دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے، جو بھی غلط کام کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کام کو چھوڑنا اور توبہ کرنا۔ اگر توبہ کر لیں تو یہ واقعی ہمارے لیے رمضان بہت مبارک ہے، ورنہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کا آپ کہنا مانو، اب اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تم پر عذاب آ جائے۔ برے آدمی کی موت بھی عذاب ہے، اللہ تعالی ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ جتنا گناہوں میں لذت لی ہے، اب عزیمت کی راہ اختیار کرو اور بہتر سے بہتر، آگے سے آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قربانیاں دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی پیروی میں۔ پیروی کرو بہترین طریقے سے اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تم گھر سے نکلے تھے بڑے ارادے لے کر، یہ کروں گا یہ کروں گا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کے پاس چلے گئے، اچانک دل کا دورہ پڑا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جان یہ کہے ہائے افسوس ہے اس تقصیر پر جو میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا، اللہ کے احکامات کے حوالے سے کرتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو رہا ہنسی کرنے والوں میں سے، میں نے کبھی سیریس نہیں لیا، میرے سامنے باتیں آتی تھیں لیکن میں نے کبھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی، اور میں نے انہیں ان سیریس لیا، غیر سنجیدگی کے ساتھ لیا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، ایسا نہ ہو کہ بدنصیب انسان موت کے وقت یہ کہے کہ کاش کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا۔ او تقول حین تری العذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے جب عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃن، اے کاش اگر میرے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی، فاکون من المحسنین، تو اب تو میں محسنین میں شامل ہو جاتا، درجہ احسان پر چلا جاتا، اتنا نیک ہو جاتا۔ بلا، لیکن اللہ کا جواب سنیے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا۔ بہت سے لوگ ہیں جھٹلا رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اور بہت سارے بدنصیب ہیں جو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں۔ یہودیوں نے جیسے تورات کو عملی طور پر جھٹلایا، سورہ یونس سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہی ہے۔ تو تورات کو کبھی زبان سے نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب نہیں، عملی طور پر تورات پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو جھٹلایا، مستکبر تھا، تو نے تکبر کیا، تو نے میرے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بھی کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور تم قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، جیسے دہریے کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں بھی شریک ہیں، اور یا یہ ہے کہ بس اللہ کی غفوری رحیمی کو ہی بیان کرتے رہے تاکہ لوگ جری ہو کر گناہ پہ گناہ کرتے رہے۔
تو تم قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا کہ ان کے چہرے ہوں گے سیاہ، وجوہہم مسودہ، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ان تکبر کرنے والوں کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے ان کی کامیابیوں کے ساتھ، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب انسان سوچتا ہے توبہ کر لوں تو یہ کیا ہوگا، وہ ناراض ہو جائے گا، کھاؤں گا کہاں سے، یہ معاملہ کیسے ہوگا، شیطان بہت سے ڈراوے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اس پہ توکل کر کے تو دیکھو، اس پہ بھروسہ تو کرو، اس کو وکیل تو بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پہلے تمہیں خود اٹھنا ہوگا، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ وہاں سے تمہاری مدد کرے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا۔ تم آغاز تو کرو، پہل تو کرو۔ والذین کفروا بآیات اللہ، لیکن وہ بد نصیب جو اللہ کی ان آیتوں کا کفر کریں، ان آیتوں کو اہمیت نہ دیں، توبہ نہ کریں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب وہ جو بار بار پیشکش آتی رہی مشرکین مکہ کی کہ اے محمد ہمارے ساتھ کچھ عرصے ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو، ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد کی عبادت کر لیں گے، اب چھوڑ دو جھگڑا، ٹینشن ختم ہو، قریش کی وحدت پھر سے قائم ہو جائے معاذ اللہ۔ اب بڑے زوردار انداز سے اس پیشکش کا رد، قل، اے نبی فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ کیا کہہ رہے ہو تم، اے جاہلو، اے نادانو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ نبی آپ کی طرف یہ بات وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان رسولوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے آئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس بلکہ اے نبی صرف اللہ کی بندگی کیجئے، ان کی کسی پیشکش کو قبول نہ کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ شرک کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اگر اللہ کی معرفت ہو تو کوئی بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ وہ مانگنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں، وہ خوش ہوتا ہے اگر اس سے مانگا جائے۔ کاش انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کی یہ معرفت حاصل کر لی ہوتی تو کسی اور جو ہے وہ در پر جا کر یہ اس طرح سے دعائیں نہ کرتے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو پھر فوت ہو جائے گی، مر جائے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے۔ یہ ہے دوسرا نفخہ۔ پہلے نفخہ ہے نفخۃ الصاع، کہ جس میں لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ پاگل اور دیوانے نظر آئیں گے، حمل والیاں حمل گرا دیں گی۔ سورہ حج کے شروع میں نقشہ کھینچا گیا، نہ جانے وہ کیفیت کب تک رہے گی۔ پھر دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ کیفیت ہوگی، سب کے سب لوگ مر جائیں گے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ چاہے۔ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ قرض اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کیفیت سے محفوظ رہیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر اس میں ایک اور بار پھونک ماری جائے گی سور میں، تیسری بار۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ سب کے سب اٹھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔
سب کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دے گا تاکہ ایک بڑی اجتماع گاہ تیار ہو جائے، وہ اجتماع گاہ جس میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان نے بھی جمع ہونا ہے۔ زمین سے سارے پہاڑ اور ٹیلے ہٹا دیے جائیں۔